طرح ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال کا حق عائد کیا ہے۔ کسی مسلمان کا ناحق پیسہ، ارے مسلمان ہی نہیں، کسی بھی انسان کا ایک پیسہ بھی ناحق ہمارے پاس نہ آئے۔ ایک پیسہ بھی ناحق آ گیا ہماری ساری حلال کمائی کو خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اس لیے حدیث میں بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی زمین ایک بالش کے برابر بھی ناحق لی ہوگی، قیامت میں وہ زمین 7 زمینوں کے ساتھ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ ذرا اندازہ لگائے وہ کیسی سخت سزا ہوگی۔ ہم میں چند ٹن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، وہ 7 زمینوں کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میرا اپنا ایک بہترین محل تعمیر کیا جائے۔ اس نے اپنے وزراء سے کو حکم دیا کہ ایک عالیشان محل تیار کرنا ہے، جگہ کی تلاش کرو۔ چنانچہ ایک جگہ تجویز کی گئی اور اتفاق سے اس جگہ میں ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی، چھوٹی سی جھوپڑی جس میں تنہا ایک بڑھیا رہا کرتی تھی۔ بادشاہ کے وزراء نے اور اس کے اہلکاروں نے حکم دے دیا بڑھیا کو کہ یہاں سے اپنی جگہ منتقل کر دو، یہ جھوپڑا یہاں سے ہٹا دو، بادشاہ کا محل تیار کیا جانا ہے۔ بڑھیا نے کہا یہی میری دنیا ہے، میں یہیں بستی ہوں، میرے پاس اس کے جگہ علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے اہلکاروں نے حکم دیا کہ تم ہٹا دو ورنہ ہم ہٹا دیں گے۔ الغرض اس کی جھوپڑی کو ڈھا دیا گیا اور وہاں محل تیار کیا گیا۔ وہ بڑھیا بیچاری کیا کرتی، قاضی کے پاس گئی انصاف طلب کرنے کے لیے، کہا میرا ایسا معاملہ ہوا، میری ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا ابھی جائیے، میں مناسب موقع تلاش کر کے آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ الغرض محل تیار ہو گیا اور بادشاہ ایک موقع پر اپنے محل کے اطراف میں موجود باغیچے میں ٹہلنے کے لیے نکلا۔ اسی موقع پر قاضی ایک گدھے کو سواری کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا یہاں کی کچھ مٹی مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے دیکھا ہمارے شہر کا قاضی ہے، انکار نہیں کیا، لے لیجیے۔ اس نے بوری بھری اور بوری بھر لینے کے بعد بادشاہ سے کہا ذرا اس کو اٹھائیے، اس کو گدھے پر رکھوا دیجیے۔ بادشاہ نے اس میں اپنی ذلتی سمجھی اور اپنا مذاق سمجھا، لیکن پھر بھی کہا چلیے اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن اٹھانے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ ایک بوری اٹھا نہ سکا۔ بس یہ موقع تھا، یہ نصیحت کا موقع اور سمجھانے کا موقع تھا۔ اس پوائنٹ کو پکڑ کر قاضی نے کہا اے بادشاہ، اس جگہ کی ایک بوری مٹی تو نہیں اٹھا سکتا، جس بڑھیا کی جھوپڑی ڈھا کر اس کی زمین میں تو نے محل بنایا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس زمین کے 7 حصوں کو توق بنا کر تیرے گلے میں ڈال دے گا۔ بس یہ سننا تھا، بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، سمجھ گیا اور پورا محل ساز و سامان کے ساتھ بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور خود اس کو عملاً ہم سوچیں، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ چند دنوں کی محنت، چند دنوں کی یہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں، ان حقوق میں مسلمان کا مالی حق بھی ہے، اور یہ حق صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ ہر انسان کا، کسی بھی شخص کا ناحق مال ہمارے حصے میں نہ آئے۔